صدقہ کرنا ہر مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے، چونکہ صدقہ مصیبتوں، آزمائشوں، پریشانیوں کو ٹالتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، ہر آنے والی پریشانی میں رکاوٹ کا سبب ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ اور خیرات کرنے کے بے حساب فوائد ہیں۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کی خوشی کی خاطر ذرا مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، کوئی نیک بات کہہ دینا بھی صدقہ ہے، تمہارا کسی کو بری بات سے روک دینا بھی صدقہ ہے، کسی بے نشان زمین کا کسی کو راستہ بتا دینا بھی صدقہ ہے، جس شخص کی نظر کمزور ہو اس کی مدد کر دینا بھی صدقہ ہے، راستے سے پتھر، کانٹا اور ہڈی کا ہٹا دینا بھی تمہارے لیے ایک صدقہ ہے، اور اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے۔ صحیح ترمذی 1594 حدیث نمبر 1594 حدیث نمبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں لوگوں کی دینی اور دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے سے، یعنی صدقہ کرنے سے انسان کے مال میں ہرگز کی کوئی کمی نہیں واقع ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، صدقات کو اگر تم ظاہر کر کے دو تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم اسے چھپا کر فقراء کو دے دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تمہارے کاموں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ سورۃ البقرہ، یہ آیت نمبر 271 کا ترجمہ ہے۔ صدقہ دونوں طرح سے کرنا درست ہے، ظاہر کر کے بھی کیا جائے تو اس میں حرج نہیں، اور چھپا کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں ظاہر کر کے دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے تاکہ باقی لوگوں میں بھی اس کی ترغیب اور شوق پیدا ہو اور وہ بھی نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینا لینے سے بہتر ہے، تو شروع کر اپنے اہل و عیال سے، یعنی پہلے ان کو دے۔ عیال کون ہیں؟ تیری ماں، تیرا باپ، تیری بہن، تیرا بھائی، پھر جو زیادہ قریب ہو، پھر جو اس کے قریب تر ہو۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بندہ کوئی درخت لگائے یا کھیتی کرے تو اس درخت یا اس کھیتی میں سے جو پھل یا جو دانہ کوئی انسان یا کوئی پرندہ یا کوئی چوپایا کھائے گا، وہ اس درخت یا کھیتی والے بندے کے لیے صدقہ اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ زیادہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صدقہ افضل ترین ہے جو غریب آدمی اپنی کمائی سے کرے اور پہلے ان پر خرچ کرے جس کا وہ ذمہ دار ہو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے ترکہ میں کچھ مال چھوڑا ہے اور صدقہ وغیرہ کی کوئی وصیت نہیں کی، تو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا میرا صدقہ ان کے لیے کفارہ اور مغفرت اور نجات کا ذریعہ بن جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اسی کی امید ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اس کی راہ میں کشادہ دستی سے خرچ کرتی رہو اور گنو مت، یعنی اس فکر میں مت پڑو کہ میرے پاس کتنا ہے اور اس میں سے کتنا راہ خدا میں دوں۔ اگر تم اس کی راہ میں اس طرح حساب کر کے دو گی تو وہ بھی تمہیں اسی حساب سے دے گا، اور اگر بے حساب دو گی تو وہ بھی اپنی نعمتیں تم پر بے حساب بنڈیلے گا، اور دولت جوڑ کر اور بند کر کے نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ کرے گا۔ لہٰذا تھوڑا بہت جو کچھ ہو سکے اور جس کی توفیق ملے، راہ خدا میں کشادہ دستی سے دیتی رہو۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔